السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترک طیاروں کی یوکرین سے باحفاظت واپسی کی خبر پر بات کریں گے۔ یونان کا کارویٹس ایکوزیشن کا فیصلہ ملتوی، انڈین نیوی کو ایک اور سب مرین کی فراہمی، البانیہ کی ترک ڈرون ایکوزیشن، جاپان، لیٹویا اور کزیللما سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، کوسووو کی آرمی کو ترک کمپنی BMC کی تیار کردہ شوٹر اور وورین آرمرڈ وہیکلز ڈیلیور کر دی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے جولائی 2021 میں اعلان کیا گیا تھا کہ کوسووو BMC سے 14 شوٹر ٹیکٹیکل ویلڈ آرمرڈ وہیکلز خریدے گا۔ کوسووو کی آرمی کے زیر استعمال نہ صرف حالیہ جاری کردہ ویڈیو میں BMC کی تیار کردہ شوٹر ٹیکٹیکل وہیکلز کی تصدیق ہو گئی ہے، بلکہ کوسووو کی آرمی کے پاس 14 اٹوکر کوبرا وہیکلز بھی موجود ہیں۔ ان دونوں وہیکلز کو ایسلسان کی ریموٹ کنٹرول اسٹیبلائز ویپن سسٹم سے اکوپ کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کو 7.62 ملی میٹر کی مشین گن یا 12.7 ملی میٹر کی اینٹی ایئر کرافٹ گن سے اکوپ کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، جاپان کی میتسوبیشی ہیوی انڈسٹریز نے جاپان کی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے لیے چھٹی موگامی کلاس فریگیٹ لانچ کر دی ہے۔ واضح ہے کہ اس کلاس کی پہلی موگامی کلاس فریگیٹ مارچ 2021 میں لانچ کی گئی تھی، جبکہ اس کو جاپان کی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس میں اس سال اپریل میں باقاعدہ کمیشن کیا گیا تھا۔ اس سال کی سیکنڈ شپ نومبر 2020 میں لانچ کی گئی تھی، جبکہ تیسری شپ جون 2021 اور چوتھی دسمبر 2021 میں لانچ کی گئی۔ اس سلسلے کی پانچویں شپ 2022 میں لانچ کی گئی تھی اور یہ شپس مرحلہ وار جاپانیز میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کو ڈیلیور کی جائیں گی۔ واضح ہے کہ جاپان کی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس اس کلاس کی ٹوٹل 22 شپ اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ موگامی کلاس فریگیٹ دراصل 5500 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے، جبکہ اس کی لمبائی 132.5 میٹر ہے۔ اس شپ کی ٹاپ سپیڈ 30 ناٹس جبکہ یہ 90 سیلرز کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ موگامی کلاس فریگیٹ پر BAE سسٹم کا تیار کردہ MK45 نیول گن سسٹم اور جاپان کی مقامی سطح پر تیار کردہ 12.7 ملی میٹر کا ریموٹ ویپن سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس شپ کے میجر ویپنز میں ریتھیون کا CRAM ٹائپ 17 اینٹی شپ میزائل اور MK41 ورٹیکل لانچ سسٹم قابل ذکر ہیں۔ جاپان اس شپ کے 32 سیلز پر مشتمل ورٹیکل لانچ سسٹم پر ایوالڈ سی اسپیرو میزائل استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ فرینڈز، ٹرکش ایئر فورس کے 2 A400M کارگو طیارے جو اس سال فروری میں یوکرین کے دارالحکومت کیو میں پھنس گئے تھے، وہ باحفاظت 20 دسمبر کو واپس ترکی پہنچ گئے ہیں۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد یوکرین کی ایئر سپیس کلوز کیے جانے کی وجہ سے ان طیاروں کو وقتی طور پر گراؤنڈ کر دیا گیا تھا، تاہم اب یہ طیارے اور اس پر موجود پرسنل واپس ترکی باحفاظت پہنچ گئے ہیں۔ ان کی واپسی پر ترک صدر نے یوکرین اور روس کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اس حوالے سے گزشتہ کچھ عرصے سے یوکرینین اور رشین حکام سے مسلسل رابطے میں تھے تاکہ ان دونوں طیاروں اور اس پر موجود پرسنل کو باحفاظت واپس لایا جا سکے۔ فرینڈز، جاپان نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلیپینز کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور ڈیزاسٹر ریلیف آپریشنز کی غرض سے یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز ڈونیٹ کرے گا۔ جاپان کی جانب سے ان ہیلی کاپٹرز کی ٹرانسفر کا اعلان جاپان، فلیپینز اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی ٹرائی لیٹرل کی لیڈرز کی انگیجمنٹ کے فوری بعد سننے کو ملا ہے۔ جاپان کی جانب سے ان ہیلی کاپٹرز کی فلیپینز کو فراہمی کا اعلان دونوں ممالک کے ڈیفنس ریلیشنز میں ڈیولپمنٹ کی لیٹسٹ ایگزامپل ہے۔ واضح ہے کہ یہ ہیلی کاپٹرز بنیادی طور پر جاپان کے انڈر لائسنس بلڈ اور موڈیفائڈ UH-1H ہیلی کاپٹرز کا ورژن ہے۔ اس سے پہلے 2018 میں جاپان کی جانب سے فلیپینز کو ان UH-1H ہیلی کاپٹر سے متعلق کچھ پارٹس ڈونیٹ کیے گئے تھے۔ فلیپینز کی ایئر فورس پہلے ہی اس کلاس کے کچھ ہیلی کاپٹرز استعمال کرتی ہے، جبکہ فلیپینز نے کچھ عرصہ پہلے پولینڈ کے تیار کردہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر بھی ایکوائر کیے ہیں، جن کو مختلف آپریشنز میں استعمال کر رہے ہیں۔ ادھر جاپان نے اب سے کچھ عرصہ پہلے اپنے F-15J طیارے باقاعدہ فلیپینز میں تعینات کیے تھے، جن کا مقصد دونوں ممالک کی مشترکہ ایکسرسائز قرار دیا گیا تھا۔
فرینڈز، ترک کمپنی بیکر سے TB2 ڈرونز اکوائر کرنے والا البانیہ 27واں کسٹمر بن گیا ہے۔ البانیہ نے ٹوٹل 3 TB2 ڈرونز آرڈر کیے ہیں جو اس کی نیشنل سیکیورٹی کی غرض سے استعمال کیے جائیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس ڈرون ایکوزیشن سے متعلق کانٹریکٹ آج ترک کمپنی بیکر کے ٹیکنالوجی آفس میں سائن کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ بیکر کمپنی اب تک 400 سے زائد TB2 ڈرونز تیار کر چکی ہے، جسے تقریباً 26 ممالک کی جانب سے ایکوائر کیا گیا ہے۔ کمپنی کو اس سے پہلے اگلے 2 سال کے لیے TB2 ڈرونز کے آرڈر پہلے ہی ریسیو ہو چکے ہیں، جبکہ بیکر اس وقت تقریباً 200 سے زائد ہیلی کاپٹرز پر ایئر پروڈیوس کر رہی ہے۔ نیئر فیوچر میں اس فگر کو 500 تک لے جایا جائے گا۔ یاد رہے کہ بیکر کمپنی نے اپنے ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس ڈرون اکنجی سے متعلق بھی 5 ممالک کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیے ہیں۔ انڈین کمپنی میزاڈونگ ڈاک لمیٹڈ نے انڈین نیوی کو 5ویں کلواری کلاس سب مرین ڈیلیور کر دی ہے۔ حالیہ سب مرین، جس کو بہت جلد انڈین نیوی میں باقاعدہ کمیشن کر دیا جائے گا، اس سب مرین کو MDL کی جانب سے 12 نومبر 2020 کو لانچ کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ انڈین نیوی نے 2005 میں پروجیکٹ 75 پروگرام کے تحت ٹوٹل 6 کلواری کلاس سب مرینز آرڈر کی ہیں۔ اس سلسلے کی 4 سب مرینز پہلے ہی انڈین نیوی میں باقاعدہ کمیشن کی جا چکی ہیں۔ چھٹی اور فائنل سب مرین اس سال اپریل میں لانچ کی گئی تھی، جبکہ اس کے سی ٹرائل 2023 میں متوقع ہیں۔ واضح ہے کہ اس سب مرین کی سبمرج ڈسپلیسمنٹ 1775 ٹنز ہے اور یہ ٹوٹل 44 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ اس پر 533 ملی میٹر کے 6 ٹارپیڈو ٹیوبز موجود ہیں، جس سے 18 ہیوی ٹارپیڈوز فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اس سب مرین کا ایک اور اہم ویپن ایگزاسٹ اینٹی شپ کروز میزائل ہے، جبکہ اس میں ہیوی ویٹ ٹارپیڈوز کے علاوہ ایٹلس الیکٹرانک کی مائنز بھی کیری کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ فرینڈز، ترک صدر رجب طیب ایردوان کی سربراہی میں ترکی کی مقامی ڈیفنس انڈسٹریز کی ڈومیسٹک پروڈکشن اور اس کی ڈیولپمنٹ سے متعلق ایک اہم اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں خصوصی طور پر ترک صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے بیکر کمپنی کے انڈر ڈیولپمنٹ قزلعلمہ انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ، سائپر اور حصار سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم اور F-16 اپ گریڈ پروگرام کے حوالے سے دلچسپی دکھائی گئی ہے۔ ترک صدر نے جہاں مقامی کمپنیوں کو مختلف سسٹمز، سب سسٹمز اور ویپنز کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سراہا ہے، وہیں قزلعلمہ انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ کو مزید سپیڈ اپ کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ قزلعلمہ نے چند روز پہلے ہی 5 گھنٹے پر مشتمل میڈن فلائٹ کنڈکٹ کی ہے، جو ترکی کی جانب سے اس فیلڈ میں ایک اور مائل سٹون ہے۔ فرینڈز، اگر آپ قزلعلمہ انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی تمام تر ڈیٹیلز اور ترکی کے F-16 بلاک 30 ماڈرنائزیشن پروجیکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان دونوں ٹاپکس پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، امریکہ کی جانب سے یوکرین کے لیے مزید $1.8 ارب کی عسکری امداد کی منظوری دی گئی ہے۔ حالیہ $1.8 ارب کی عسکری امداد میں پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم اور جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک منیشنز قابل ذکر ہیں۔ واضح ہے کہ یوکرین جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک امریکہ تقریباً $21.8 ارب کی عسکری امداد یوکرین کو فراہم کر چکا ہے۔ ادھر فرانس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید عسکری امداد دے گا۔ نئی عسکری امداد میں سیزر ہوئٹزرز کے علاوہ دیگر ویپنز یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔